السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو ارشاد بھٹی آفیشیل چینل۔ آج ہم ایک شاندار انٹرویو کرنے لگے ہیں انجینئر اسد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ جناب کیا حال ہے بس؟ سب سے پہلے گائز اگر ہم فریم میں نہیں ہیں تو معذرت چاہتے ہیں بیکاز ہم کمپلیٹلی اور جائیں اگر ہم فریم میں پوری طرح آ رہے ہیں تو پھر بھی ہم معذرت چاہتے ہیں بیکاز ہم بہت خوفناک لگ رہے ہوں گے۔ تھوڑا کیمرہ مین عبداللہ تھوڑا پیچھے کرنا بھائی۔ آج سلمان جی کا عبداللہ ہمارے ساتھ ہے، یا اور اگر آپ لوگوں نے عبداللہ کو ابھی تک ہمارے لائف میں نہیں دیکھا اور ایک پوڈ کاسٹ ہم نے شوٹ کیا جو ہماری بہن لگنے نہیں دے رہی اس میں نہیں دیکھا تو ان قریب آپ 26 کو دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، آج ہم آپ کے لیے بہت سنسنی خیز خبریں لے کے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں نا، ان کے لیے ملک کی پالیسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جب طاقت میں آتے ہیں تو ہاؤ کین دے ہیو دا بیسٹ ٹائم، اینڈ ان آرڈر ٹو ہیو دا بیسٹ ٹائم ون مسٹ ہیو گڈ کمپنی۔ کمپنی میٹرز، گڈ ون مسٹ اسمیل گڈ، ون مسٹ اسمیل گڈ، ہونی چاہیے، ون مسٹ ہیو شاندار قسم کے ملازم ہونے چاہیے، illegal business, some kind of liver business is the best, kidney business, sorry. کڈنی ویز، And one must have good company. بہترین کم، امان اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو do you think the company was good? نو کامنٹس۔ No comments. سب سے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ایک ایم پی صاحب ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کے اوپر، یعنی لٹرلی پی ٹی آئی کے لیے کینوس کرتے ہوئے الیکشن لڑا تھا، وہ جیتے تھے اور پھر انہوں نے سوئچ کر لیا تھا، اور لیگلی وہ اس لیے کر سکتے تھے کیونکہ انڈیپینڈنٹ آل پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گئے تھے، تو بٹ اخلاقی طور پہ آبویسلی ایوری ون انڈرسٹینڈس کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ویژنری تو ہمارے چیف جسٹس اس کے پیچھے تھے، بہت زیادہ ہمارے اسلام آباد، کراچی۔ اگر ان کے ویژن کا آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اصلی طور اصلی طور کیا کا آپ ہر ایپیسوڈ دیکھ سکتے بلاگز ہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے لبرل کمیونٹی کے ڈارلنگس۔ جی۔ اب تو بلکہ نہیں، مذہبی پیشوا بھی کہتے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا، اور اصلی طور نے نہیں جو چیف جسٹس صاحب تھے، اسد طور اچھا کام کرتا ہے، اسد طور بہت اچھا کام کرتا ہے اس معاملے میں۔ ہوا یہ ہے کہ بیسکلی ایک غالباً افیئر تھا 5 سال کے اوپر، جہاں پہ شادی کے وعدے بھی کیے گئے تھے، پھر وہ نہیں ہو سکے وہ نجی معاملات کی وجہ سے، تو پھر وہ غالباً اکارڈنگ ٹو جو اداکارہ ہیں مومنہ صاحبہ، جی، چدر صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دینے پہ آگے تھے، این سی سی آئی نے اپیل کی لیکن بات نہیں بنی، تو پھر وہ میڈیا پہ آ گئی، لیکن پھر مریم نواز نے نوٹس لیا، این سی سی آئی نے آپ کو ان کا اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ کی، اور سی سی پی او نے اس پہ اس کی کتنی فنی بات ہے نا کہ ہماری ہائی اسٹیکس پالیٹکس بھی اٹس لائک وہ ساس بھی کبھی بہو اور وہ لائک ڈرامہ اور ابیوز آف پاور ہے، بیکاز آئی نو پرسنلی 3 کیسز جو این سی سی آئی میں فائل ہوئے ہیں دا لاسٹ 1 ویک، ان کے ابھی تک پہلے نوٹس نہیں ہوئے۔ سی سی پی او لاہور نے ابھی دونوں پارٹیز کے انٹرویو کر لیے فار انویسٹیگیشن پرپزز، تو سنجیدگی کی علامت ہے۔ کلیئرلی اگر آپ کی سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے یا آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ کی سنوائی پہلے ہوگی، اگر آپ پیسے والے ہیں آپ کی سنوائی پہلے ہوگی، اور سبسیکوئنٹلی سسٹم میں ڈیلے بھی ڈالنا ہے تو آپ ڈیلے بھی ڈال سکتے ہیں۔ چدر صاحب نے وکیل کیے میاں علی اشفاق صاحب، میاں علی اشفاق صاحب نے، ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے، وہ ایک وکیل ہیں، ان کی وکالت پہ کوئی سوال جواب نہیں، لیکن انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس پاس کی تھی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے وہ انتہائی غیر مہذب تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کون سا فیور یہ ایکٹریس دے رہی تھی چدر صاحب کو، وہ بھی تو بتائیں نا، یعنی کہ وہ انسینویٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے تعلقات شاید ایک نارمل دوستی کے تعلقات سے بڑھ چکے تھے، جنسی نوعیت کی جنسی نوعیت تھے، اور یہ ایک انتہائی گھٹیا طریقہ ہے ڈیمینش کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں ان کے جنسی نوعیت کے تعلقات بھی ہوں، آپ کسی کو تھریٹن اور ہراس نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم بیڈ روم کے اندر نہیں جھانکتے اور اس پہ ہم لٹیگیشن نہیں کرتے، تو لہٰذا قانونی طور پر نہیں جانتے ویسے ماشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات کی ماننے، کیمرے ہم وہاں بھی سیٹ اپ کر دیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں اصلی میں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس ہوتی ہیں نا، جہاں وہ سرکار یہاں بڑی ٹرکل ڈاؤن کیمرہ ورک ہے، سرکار بڑی پالیسیاں بناتی ہے، وہ بڑی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ میکرو اکنامک چینجز لے کے آتی ہیں، اس سے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں، ملک پیسے لے کے آتا ہے، ایک ادارہ بنتا ہے پیسے کھینچنے کے لیے ملک کے اندر، پھر وہ پیسے آتے ہیں، جب وہ پیسے ملک کے اندر آ جاتے ہیں تو اس سے جابس کریٹ ہوتی ہیں۔ اچھا ویسے میں بتا دوں ہم لوگ ملک سے باہر نہیں ہیں اس وقت، آپ لوگ ہم ملک سے باہر ہیں، ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے اور کیونکہ ہمارا بھائی آیا ہوا واپس آیا ہے، تھا، بھابھی آئی ہوئی ہیں، یہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس جس طرح ہے نا، اس طرح ٹرکل ڈاؤن ایسپیناج ہے، سبٹرفیوج ہے، بلیک میلنگ ہے، ہراسمنٹ ہے۔ ماشاءاللہ سیاسی اور جو ہماری بیوروکریٹک کلاس ہے اس نے عوام کو اتنا ٹرین کر دیا ہے سب سے افسوس 1960s آنورڈ۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ایک پورا سمیئر کیمپین چلایا جائے گا دونوں سائڈ سے، جہاں پہ نجی معاملات ڈسکس کیے جائیں گے، اوپنلی ان پہ بحث کی جائے گی، ایڈٹ اکاؤنٹس کو پیسے دیے جائیں گے کہ آپ ایڈٹس نکال کے چلائیں۔ اب تو وکلاء اس میں شامل ہو گئے ہیں، میاں علی اشفاق صاحب،
اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کی عزت کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, کیونکہ 2 سٹیپس ہوتے ہیں آج کل کی دنیا میں. ایک ہوتا ہے قانون کے مطابق ٹرائل چل رہا ہے, دوسرا ہوتا ہے ٹرائل پبلک اوپینین کا. جی تو آؤٹ آف کورٹ پبلک اوپینین میں تو آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ تو بہت ہی برا ہے. اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر اب بحث کر رہے ہیں. اگر آپ جا کے ان پوسٹ سے کامنٹ سیکشنز پڑھیں تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں it's not that they are only debating the legalities of the case. مقدمے کی تو بات ہی کوئی نہیں کر وہ رہا, مقدمے کی کوئی بات, وہ the morality surrounding the case وہ بات کر رہے ہیں, وہ ایکچولی جاننا چاہ the رہے ہیں merits and demerits of the جی. politician اور جو ایکٹریس ہے. اچھا اس وقت میں ریکوائرڈ پتہ کیا ہے کہ ارشاد بھٹی اس ایکٹریس کا انٹرویو کریں اور اسے پوچھیں, ہاں یا ریحان طارق صاحب انٹرویو کریں اور پوچھیں. نہیں, ریحان طارق صاحب نہ کریں, ارشاد بھٹی صاحب پھر تھوڑا سینسٹیو ہوتے ہیں, اینڈ دس از اتنے مطلب بہت بڑے اسٹریچ کے ساتھ میں ایک ٹن حسن زن. بٹ ریحان طارق صاحب نے تو مطلب بٹ یہ چیز پچھلے 3-4 دن سے ٹرینڈ کر رہی ہے. مثلا کہ اسی ٹائم کے اوپر ایران کے اندر ڈرونز پروڈکشن انہوں نے اپنی انکریز کی ہوئی ہے, کہ ایک فیئر ہے کہ جنگ سٹارٹ ہو سکتی طور ہے. پہ جو وہ سارا فرنٹ ہے نا وہ حج کے لیے آپ سمجھیں ڈیلیڈ ہے پریکٹیکلی. تمام گلف ممالک اسپیشلی سعودی عربیہ نے بیسکلی کہہ دیا کہ حج سیزن جب تک ختم نہیں ہوگا کوئی تماشا نہیں لگنا چاہیے یہاں پہ, بیکاز اگر ایک بھی, اور ایران بھی سمجھتا ہے اگر ایک بھی کوئی انڈونیشین کو ملیشین کو کدھر سے آیا ہوا سٹیزن کوئی شہید ہو جاتا ہے کسی کاروائی کے اندر, اسٹک ہو جاتے ہیں برو, اسٹک ہو جاتا ہے, اٹ از اے 2 بلین لوگوں کا کرائسس ہے, ٹھیک ہے, گیون دیٹ کنسیڈریشن. لیکن اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اپنی آرمامنٹ کیپیبلٹی کو ری بلڈ کر رہا ہے ایران, تو وہ فل پریشر ڈال کے بیٹھا کہ شروع کچھ کرو. لیکن فرینک بات یہ ہے کہ 9ویں 10ویں ذی الحجہ ہے, اس کے بعد جیسے آپ مطلب 26-27 کو عید ہے, تو 27 کو پاکستان عید کے دنوں کے اندر کوئی تماشا لگ جائے, اللہ معاف کرے. آئی تھنک عید کے دن آئی تھنک جون میں تماشا لگنے کے چانس ہیں, یا فوراً بعد. ہاں, اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایز اے ملک, ایز اے قوم اس کی پریپریشن کسی طریقے سے نہیں کر رہے. ہمارے ادارے شاید کر رہے ہوں, بٹ آئی آلسو تھنک کہ جو ڈیلوژنز, فار ایگزامپل اگر کل کی نیو یارک پوسٹ کی جو آرٹیکل کو کمپیئر کیا جائے, نیو یارک پوسٹ نیو یارک ٹائمس میں مزمل بننا شروع کنفیوز ہو گئے تھے آپ. نیو یارک پوسٹ اگلا تم نے نیو یارکر کہہ دینا تھا. نیو یارک ٹائمس کا آرٹیکل ہے کہ احمد نژاد کو کس طرح سے ایک 5D چیس منور کے تحت, یہ کل نہیں, یہ پرسوں 2 دن پہلے کا آرٹیکل ہم نے کور بھی کیا تھا. اور تبصرہ میں نے, کیونکہ ہم نے ریکارڈنگ پرسوں کی تھی تو وہ کل ٹریولنگ کا تھا ذہن میں میرے, کہ وہ 5D 7D منور چیس کے ذریعے جس ڈیلوژنل لیول کی پالیسی میکنگ اور پالیسی میکرز, یہ مطلب وہ 4 جن لوگوں نے وہ آرٹیکل لکھا ہے نا, وہ 20-30 سال تجربے کے, IR نیشنل سیکورٹی رائٹنگ, ایک لابیسٹ تھا اور ایک تیل اویو میں بیٹھا سیکورٹی ایکسپرٹ تھا, اور ایک ایرانی ایکسپرٹ بھی تھا. یار اس ڈیلوژنل ایرانی ایکسپرٹ ان امریکہ ڈائسپورا, مطلب ڈائسپورا رضا پہلوی تو نہیں تھا, ڈونلڈ ٹرمپ فون نہیں کیا کرتا تھا, کیا فیک نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, ڈونلڈ ٹرمپ ان دی 80s and 90s, جان بیف فوربس کو کال کرتا تھا اور کہتا تھا ٹرمپ بڑا امیر ہو گیا ہے اور اس نے اتنے ملین ڈالر. اچھا بائی دا وے میں مذاق نہیں کر رہا, کوئی پاکستانی سیاستدان یہ سوچے گا کہ ماسٹر اسٹروک, کوئی آپ سرپرائز نہ ہو جائے گا کہ اگلے 2 سال میں پچھلے کو لگاتار 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹرمپ صاحب کو ماسٹر اسٹروک ہی دے رہے ہیں پاکستانی جو پولیٹیکل کلاس ہے. پہلے شرم الشیخ پہ, اور اس کے بعد آپ نے وہ دیکھا ہی ہے, UAE نے پاکستان کو ریچ آؤٹ کیا, اور ٹرمپ صاحب نے لائک کیا, انہوں نے واپس منگایا ماسٹر اسٹروک. ہاں, UAE نے پاکستان کو میوچل ماسٹر اسٹروکنگ تھی, UAE نے پاکستان کو ریچ آؤٹ کیا. یار UAE نے پرتانی 72 گھنٹے کس, یہی جو پالیسی میکر ہے نا کہ احمد نژاد کو ہم, احمد نژاد یہ وہ تو میں 70 سال کا ہوئے گا, بوڑھا آدمی ہوئے گا یار. 9 پتہ ہے احمد نژاد میرے اور عبداللہ کے ڈیبیٹس کے ٹائم کا ایک بڑا مدعا ہوتا تھا, لائک تھرو بیک 20 سال پہلے. انہوں نے تاریخ میں انہوں نے بڑے بڑے سوال پوچھے کہ گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہیں علمی سوال تو ہولوکاسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, باقی آپ ایک کارٹون ٹائپ نما بندے کو جس کی ایران میں بھی کوئی وقت نہیں, ایران میں کوئی وقت نہیں. ایرانیوں سے پوچھا تھا جو صحافی آتے تھے کہ جو کچھ لیڈرز کے نام لے کے نا, احمد نژاد واز ناٹ لائک, از ناٹ. اچھا یار جنہوں نے 9 کروڑ لوگوں نے 20 ایئر ایران عراق وار لڑی ہے, نیشنلسٹ ریلیجس سینٹیمنٹ ہے, ایتھنک بھی ہے, ریلیجس بھی ہے, اور آپ نے قبائلی کلچرل نارمس پہ ان کے سارے بڑے قتل کر دیے ہیں. اچھا میں پاکستان اچھا اس میں نا جو امریکہ کی ڈیلوژن سینٹرز ہیں نا واشنگٹن کے, وہ پاکستان میں سیم اسلام آباد کے ہمارے تھنک ٹینکرز نا ایران کو پیچھے لڑ گئے. حقانی صاحب کی بات کریں, نہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حقانی صاحب نے بھی بڑی چیزیں تسلیم کر لی.
حقانی صاحب نے بھی آہستہ آہستہ نا, اب وہ ہوا کیا ہے کہ جب ایک آبویس پورا پیراڈائم تھا 70s 80s 90s ارلی 2000s میں کہ دنیا میں یہ رولز ہیں, اس طرح بیٹھے نا, مور اور لیس وہ کور ہوتے تھے ایکسیپٹ ان دا پور کنٹریز لائک یو نو افریقن نیشن اسٹیٹس, لیٹن امریکہ, وہاں پہ تو ماردار چلتی رہتی تھی. بٹ لائک یورپ, اوور آل ایشیا, مڈل ایسٹ میں ایک تھوڑا بہت رگ مرول سا تھا. جب وہ ختم ہوئے نا تو بہت سارے لوگ تو خیر کمیڈین بن گئے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیلوژنل ہو گئے, بہت سارے لوگ نے واپس آ گئے کہ نہیں نہیں دنیا ایسے ہو نہیں سکتی تھی. تو حقانی صاحب بھی واپس اس صف میں آ گئے ہیں کہ شاید مے بی ویسے جس طرح چہرہ ان کا ماشاءاللہ میرا کامیڈی کریئر ان کا بھی چل سکتا ہے. ہاں وہ مرحوم امان اللہ کو مطلب پیچھے چھوڑ دیں, شاید تھوڑے بال لمبے کر لیں پیچھے سے. بٹ کیا کہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر کوئی سیریسنیس نہیں ہے عوام کی لیول پر. وہ رپورٹنگ کس قسم کی ہے وہ دیکھو نا, وہ میں اس کا میں نے نام رکھا ہے چکن چلی ڈرائی, بیف اسٹر فرائی, چکن چاؤمین, ڈائٹ کافی, شیشیرے والے ڈی کیف کافی. بس یہ کوریج تھی اسلام آباد کی, انفلوئنسر کوریج. احمد فضان نے منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ کی ہے تو اس نے منصور سے آپ کو نہیں بلایا, کہتے ہیں مجھے بلایا لیکن میں وہاں جا کے کیا کرتا, سینڈوچ کھاتا, وہاں ہے ہی کچھ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے, میں اپنے اڈے پہ بیٹھ کے کام کروں. اور یہ منصور بھائی کہہ رہے ہیں زیرو انالیسس منصور علی خان صاحب. اچھا منصور بھائی, آئی ریڈ دا نیوز منصور علی خان. منصور بھائی یہ کہتے ہیں آپ کو نیوز بریک کرتے ہیں, ان کے تعلقات اچھے ہیں, ہر جگہ ہر ان کو پی ٹی آئی ہر خبر ملتی ہے, خبر بہت ٹھیک ہے, خبر دیتی ہے, ہم بھی سنتے ہیں کہ کیا بریکنگ نیوز ہے, پتلے ہو کیا رہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ نہیں ہونا تھا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں سے بڑے بڑے سائنسدان وہاں پہنچے تھے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے, ایک کھانے پہ دعوت دی گئی تھی مجھے, ٹھیک ہے, کہ صوبے بنانے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ارلی ڈنر کا بندوبست کیا ہوا تھا, دانشور آئے ہوئے اور بہت بڑا انہوں نے, بہت زیادہ جنہوں نے آرگنائز کیا تھا, بہت امیر آدمی ہے اور بڑا چاؤ سے. تو وہاں جس طرح میں لوگوں کھانا کھاتے دیکھا تھا عقیدت مندی کے ساتھ, مطلب یار اتنے پرون آپ کھا نہیں سکتے. لیکن اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک خواہش ہے سب کے دل میں ایک ایلیٹ ایکسس کی, اور ہونی بھی چاہیے, اچھی بات ہے, انہیں کا ملک ہے. نہیں آپ حصہ بننا چاہیں گے اس ملک کا, ابھی کافی رچ بات ہے جہاں بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں ایلیٹ ایکسس کی, لائک بٹ تھوڑا سا نا آپ کو ہوتا ہے یار ذرا now watch this drive. وہ جارج بش کی کلاسک ہے نا, وہ جنگ کے پورا تبصرہ کرا کے نا, تیرے کام میں بولتا ہوں تو بچوں کی دفعہ پڑے, جنگ کا پورا تبصرہ کر کے نا, now watch this drive. اچھا ایک بات ہے, ایماندار ایک میں نے چیز, آپ کمپیریٹیو عبداللہ آف کیمرہ بیٹھا ہوئے اپریشیٹ کرے گا, تمام امریکن. اچھا وہ نہیں بھی کر کے کر بھی سکتا, کیا خاموش مائک نہیں لگا ہوا نا, ہم نے آپ کی آواز بند کر دی ہے, آپ پاس فریڈمز نہیں ہے. میڈیا پہ ہوں گے تو بات کریں گے. وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ خان صاحب کو باہر نکالیں. میں کیا کروں. وہ کہ جارج ہربرٹ واکر ہو, جارج بش جونیئر ہو, اوباما ہو, کوئی بھی جنگ, کوئی بھی انگیجمنٹ انہوں نے کی, اس کی رائے ہمواری بہت اچھی کی, سال 2 سال 3 سال عوام کو سمجھایا ہی از اے ٹیررسٹ, ٹھیک ہے. صدام حسین because he terrorized his own people. Like وہ پوری تقریریں اوباما آ کے بتا رہا ہے, اور ایون ٹرمپ پہلے اس کے اندر ابو بکار ال بیگڈیڈی, اس کو بتانا پڑتا ہے کہ قاسم سلیمانی, just make nicknames because by the time ہمارے نام پروناؤنس کرتے ہیں قاسم سلیمانی کو ہمیشہ قاسم سلیمانی صاحب ہوں, وہ بکر بغدادی صاحب ہوں, تمام کے تمام لوگوں کے وہ ایک اوپینین بلڈ کرتا تھا پہلے تمام. یہ ایران کی جنگ اس کو پریمپٹیولی اتنا اندازہ تھا کہ یہ اتنی بڑی نان سینس ہونی ہے, میں اتنے بڑے شموزل کے اندر جا رہا ہوں, میری کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. 21% تھی بفور دا اسٹارٹ آف دا وار, اور پھر تھوڑی بڑھتی ہے جب جذبات لوگ کہ چلو یار ہمارا صدر ہے, ہمارا جھنڈا ہے, پھر واپس وہ, ابھی میں ایک پوسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑا واشنگٹن پوسٹر ہے, کہتے ہیں 21 سے پیچھے آ گئے. اور یہ ایگزیکٹلی وہ مطلب ایک ایسکلیشن ٹریپ میں آپ پھنسے, ایک چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی ہارموز وہ بھی نکل گئی. اچھا میں مزے کی بات کروں, مجھے لگتا ہے ابھی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کیا ہے, مجھے لگتا ہے پینٹاگون نے وینیزویلا پہلے کروایا اس جاہل کو پہاڑ پہ چڑھائیں. نہیں 100 پہاڑ پہ چڑھا کے دے یار اب ہم ایران کریں گے, سیم بٹ ڈفرنٹ. ان کے پاس اس کا ازالہ بھی ہے اس درد کا. کیا کیوبا جیسے یہ پریشان ہوگا کہ میں ختم ہو گیا, میں فارغ ہو گیا, وہ کہیں گے لو. کون ہے راہل؟ وہ کاسٹرو کے رشتے دار ہی ہے نا اس کا, کیا بھائی ہے راہل, بھائی ہے راہل بھی مر گیا.
نہیں ابھی ایک کاسٹرو زندہ ہے. فیڈل راؤل نہیں, فیڈل تو مر گیا. نہیں ایک کاسٹرو اس کا بھائی جو ہے نا, راؤل انچارج نہیں ہے لیکن کچھ بیٹا ہے اس کا بھانجا بھتیجا. کاسٹروز ہی ہیں یار ایک اچھا سمبولک فگر ہے قومی. ابھی بیسکلی جتنی دیر ہی از دا مارکو 60 پلس ایج لوگ زندہ ہیں نا بومر, وہ رکھیں. ان میں سے جو میک یا جوس نکالنا ہے نا ٹرمپ نے وہ کیوبا کے ذریعے, کیونکہ لیٹن امریکہ ان کی امیجنیشن میں ایران کے بالکل ساتھ ساتھ, کیونکہ ایران 40 سال بہت بلڈ اپ کیا امریکنس نے نا وہ نفرت میں. ٹرمپ نے کوئی رائے مارنے کی جنگ شروع کر دی, اور ابھی مصطفیٰ خامنہئی صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کوئی سوال ہی نہیں بنتا نیوکلیر مٹیریل دینے کا. ہارموز پہ بات کر لیں گے, انہوں نے کہا نیوکلیر. اب اگر آپ شیئر کی فیسلٹی کی بات کریں, ہارموز سے بھی نہ کسی طریقے سے بات ہوگی, اسی وجہ کیا بات کریں, ہارموز دوبارہ ریکلیم کر کے اوپن کرنے کے لیے جو محاذ امریکہ کو کھولنا پڑے گا, اور خاص کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اٹس جسٹ ابسرڈ. اٹ از دا فیکٹ. کیا کہتے ہیں کہ ایران نے ابھی تک یہ حرکت کی نہیں تھی, 60s میں تھریٹن کی تھی, ٹھیک ہے, یہ کی نہیں تھی, اس پوزیشن میں نہیں تھا, دے جسٹ پش دم, اس پوزیشن میں. آج ایران نے اپنے آپ کو 4 سال میں بلڈ کر کے اس پوزیشن میں لایا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. دیکھو اس نے ایٹ دا منیمم 5-6 ہزار تو مارے ہوں گے نا پروٹیسٹر اپنے, انہوں نے 30,000-40,000 کہا تھا جو کہ انسین تھا. I think it is safe to say we're looking at 5,000 plus. جو I think گورنمنٹ نے خود 3,000 کا, 3,000 کا تو official گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 3,000 ہم نے اپنے مارے, باقی ہم نے نہیں مارے. یہ لائک تو نہیں, وہ زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوتا ہے. I'm pretty sure that 30,000 2 دنوں میں کیسے, no I mean like ہاں وہ ویسے ہی ایسے ایکچولی 2 دن میں 5,000 is kind of absurd, but نہیں مان جاتے, مان نا عقل کے خلاف باتیں ہیں نا. 2500 ہماری انسرجنسیاں یہ خیبر میں, it's not like South Lebanon میں invasion ہو رہی ہے, نمبرز کو میچ کرو, ڈز ناٹ میک اینی سینس. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے پاکستانی صحافی جو ریپیٹ کر رہے تھے کہ آپ ایک انسرجنسی والے ملک کے آپ وہ ہیں. نہیں, بٹ آپ کو نہیں پتا دنیا بھر میں ڈرگ کارٹیلز انٹیلیجنس آرگنائزیشن چلاتی ہے سوائے پاکستان. یپ, عبداللہ کو پتا تھا یہ کہ CIA نارکو, بٹ پاکستان نہیں. میرا فیوریٹ جرنلسٹ سوال پتا کیا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے سوال کرتے ہیں, جرنلسٹ سوال پوچھنے والے سے سوال پوچھا, یعنی پاکستانی جرنلسٹ پاکستانی بندے سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ سوال کیوں پوچھتے ہیں, کیا آپ سوال کیوں پوچھتے ہیں پاکستان, آپ امریکہ سے کیوں نہیں پوچھتے میکسیکو کے ڈرگ ٹریڈنگ. آئی ایم لائک یہ سب سے غلط مدعا آپ نے چنا ہے بھائی. امریکہ مشہور ہے اس کام کے لیے. انفیکٹ وہ خود 30 سال بعد ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. ہاں کیا ہم نے نارکو ٹیررزم کیا, سینڈنیسٹاس کو ہم نے اسلحہ پرووائڈ کیا, اور اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن. وہ ایسے کچھ CIA میں کاؤبوائز تھے, وہ ذرا حد سے باہر پرائیویٹ پلینز لے جاتے تھے, اور وہ لاکھوں ٹن جو ہے انہوں نے کوکین وہ موو کی, بٹ اس سے زیادہ نہیں. And then you'll have Tom Cruise play the character. ٹام کتنا پیارا ہے, چلو ان کو بتاؤ. وہ مطلب ایک absurd Senator, I was never on steroids. لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. پاکستان میں اور جو ایسا سوچتا ہے پوری دنیا, یہ وہ والی بات ہے نا کہ وہ میں غامدی صاحب کا دیکھ رہا ایک دفعہ کسی صاحب سے کہ اسمگلنگ, اور ان کے ایک شاگرد بھی ہیں پاکستان میں, ہمارے پیارے دوست علی بھائی. تو یہ افغانستان جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کرپٹ ملک ہے, کیونکہ وہ اسمگلنگ کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے, as opposed to Pakistan. ایز اپوز ٹو پلانٹ ارتھ. مطلب یار پاکستان کی میپڈ اکانومی $350 بلین ہے. ہم نے کرپٹو لاس کتنا کیا ہمارے کرپٹو کے اندر جو صرف ایسیڈز ہیں نا $350 بلین کے پاکستانی والے, یعنی پاکستان کی پوری GDP اینڈ دین سم, یعنی کہ جو پاکٹ چینج جو صوفوں کے اندر $100-200 پڑا تھا 90s میں نا, 90s کے اندر ایک پورا انالیسس ہوتا تھا میکرو اکنامک میں, منی مارکیٹ سپلائی میں نا پورا ایک انالیسس ہوتا تھا آف چینج, لاسٹ چینج, کہ جو کوے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یار یہ ان ملکوں کی باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ زرداری صاحب سے کرنٹ ڈیزائن کرتے ہیں. یاد ہے نا $5 کا سکہ زرداری صاحب نے نکالا تھا, وہ جو آج تک چل رہا ہے. یار پریزیڈنٹ کے خلاف بات نہیں سنو, جہاں کوئی پاؤنڈ اور کوئی مطلب کوئی یورو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری GDP $330 بلین کی اینڈ آپ سارا پاکٹ چینج اور صوفہ چینج ایڈ کر لیں تو تمام کے تمام پاکستان میں ہر ٹرانزیکٹڈ پیس آف ریونیو جو ہے وہ لوگوں نے کرپٹو میں ڈال دیا, تب جا کے یہ رقم بڑھتی. which would mean that پاکستان میں کیش ختم ہو جائے. which would mean کہ اس وقت میری جیب میں نا کہ یہ میری جیب میں جو 1000 روپے ہیں بچوں کو دے جائیں گے, وہاں کچھ پاپڑیاں چائے وغیرہ کھائیں گے, میں تو اپنے والٹ سے بھیجوں, وہ ہم ای والٹ سے پے کریں عبداللہ لائک پے پال بیسکلی. نو اٹس انسین. میں نے 1980s کی پینٹاگون کی رپورٹ پڑھی تھی, ہنس بورا ہو گیا تھا. امریکہ نے اس وقت ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ ہم آن ایوریج ایک سال میں $1 ٹریلین لانڈر کرتے ہیں. پینٹاگون نے خود
میں کہا وہ خود جو ماننے پہ تیار ہو گئے تو وہ اصل میں کیا کرتے ہوں گے. اور اچھا پرائمرلی اب یہاں پہ پتا کیا ہوگا, پیپل اسے دیکھے کتنے ایماندار لوگ ہیں, وہ خود بتاتے, لہٰذا 1 ٹریلین سے اوپر نہیں ہوگا. یو لائک سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ کا وضو ہے, ماشاءاللہ, وضو کر کے آیا. ایک کرمنل آیا کہ کہتا ہے کہ میں مرڈرر ہوں, ریپسٹ ہوں, میں چور ہوں, لیکن میں نے صرف اس کا ریپ کیا, اس کا مرڈر کیا, اس کی چوری کی, باقی کچھ میں نے نہیں کیا. یہ جو آگ لگی ہے بستی میں, یہ میں نہیں تھا, یہ کچھ اور ہے. ڈی کلاسیفیکیشن پروسیس مجھے ہمیشہ جوک ڈاگ. You know why that is, right? Why they do it? دوسرے ملکوں کی ڈپلومیٹک نیچی دکھانے کے لیے بس. That's it. ٹھیک ہے. By the way, ایک وائلڈ بات کروں, سب سے فنی والی بتاؤں, جو 71 وار کے ارد گرد ہینری کسنجر کی اور اس کی ہے نا, اس کی کیا نام تھا اس کا یار, نکسن کی, اندرا گاندھی از اے بچ, بچ آن ہیٹ. میں کہوں تیری انکل, ٹھیک ہے, اینڈ انڈینز آر باسٹرڈز. Yeah. And they will not stop. But not Pakistanis, by the way. Not Pakistanis. With the same people. No, but not Pakistanis. Like یہ by the way سارا پاکستان ہے ابھی bastard اور یہ گالیاں. ابھی مان لے لی نا کھلونے سے بات. تو it is a bastard. تو یہ اور یہ صاحب کا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا یہ کوٹ کرنا, یہ والا نا کہ سائفر والی بات کو سمجھاتے ہیں نا, کہتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن پرانے سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گئے ہیں, میں ان میں سے 2 مثال دیتا ہوں. انڈین یہ مثال ہے, حقیقت یہ ہے کہ ان کی بہت ہی منظم اور سینٹرلائزڈ فارن پالیسی ہوتی ہے, اور they have long term plans. اور جو جان میرشائمر صاحب ایک بڑی ایک سیریس اسٹڈی کو کوٹ کرتے تھے ریئل اسکول کی, میں نہیں مجھے یاد آ رہی, میں دوبارہ اگلے کسی نشست میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یار لیس دین ایک ڈیسیمل پوائنٹ تک نا ایک اتنی پرسینٹ ویٹیج تھی ایکچوئل لوکل ووٹنگ پاپولیشن کی پالیسی کی, ایک ڈیموکریسی کے اندر. اس کی وجہ ہے بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویری ارلی آن نا دے ڈیسائیڈڈ کہ دی اونلی تھنگز دیز پیپل کین آرگیو اباؤٹ ول بی کنزمپشن پیٹرنس. کنزمپشن کی چیزیں, اینی تھنگ ڈو ود کنزمپشن, جتنا مرضی لڑو, ویڈ لیگل کرنی ہے نہیں کرنی, شراب لیگل کرنی نہیں کرنی, کنزمپشن پہ لڑو. بٹ ایکچوئل ویلتھ جنریشن, کانکویسٹ, پالیسی, وہ گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹو سے چیزیں, آپ اس میں ابھی کوئی سے نہیں, آپ جہاں مرضی رہتے یو ہیو نو سے. بس اگر جو بریکسٹ تھا وہ اتنا بڑا جوک تھا, it was ridiculous, اور اتنا انہوں نے اس کو طریقے سے اوور ٹائم بلڈ کیا پاپولیشن کے اندر. پھر انہوں نے ریفرینڈم کرایا جس میں ثابت ہو گیا کہ بریکسٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے بریکسٹ کر دیا, جمہوری ڈیسیژن تھا جی. بالکل دنیا میں ایک رائٹ پاپولزم کا رائز تو ہو ہی نہیں رہا تھا, جس کو فومنٹ کیا جا رہا ہے. یہ میں جتنے بھی رائٹ ونگر سے بڑے جو ہے نا آلٹ رائٹ ونگر, ان سے میں نے بات کی ہے آن لائن یا فزیکلی ملا ہوں کسی کو یورپ کے, تمام کے تمام ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایجنسی سے کام کرتے ہیں کیجول کانورسیشن میں. تھوڑا سا آپ اس سے دوستی کرو, تھوڑا سا کھاؤ پیو یا کوئی گپ شپ کرو, یار وہ اس طرح ہے, ہم ایکچولی کام کریں گے. بہت بڑی سرپرائزنگ بات کیا ہے پاکستان کے اندر آپ کو اتنے صحافی ملتے ہیں جو اوپنلی پرائیویٹلی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں تو ان کے لیے کام ہوتا ہوں, فلانے صاحب سے کام کرتا ہوں. لائک واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم میرے تو مجھے ہم چائے پی رہے ہیں یار, لائک تو کیوں کر نہیں بتاتے سارے, نہیں اینڈ میں نکل آتی ہے بات. نہیں ان کے میسج آ جاتے ہیں نا, وہ ہمارے دوستوں کو کھانے بلا لیتے ہیں. عبداللہ کبھی ڈیفینس کلب گیا؟ بس میں اور آپ نا ساری عمر شادیوں میں جاتے رہے, ہم بیوقوف لوگ تھے. ہمیں وہاں پہ میں سچی بات بتاؤں سر 3 سال اس کیریئر میں نا سب بے نقاب ہو گیا. ڈیفینس کلب والی داستان کبھی اللہ نے زندگی دی نا کبھی سناؤں گا, اگلی پوڈ کاسٹ سنا دیں گے مان کے ساتھ. نہیں کبھی بھی نہیں سنا سکتے, خدا کسی کے. نہیں عبداللہ والے, عبداللہ کے ساتھ جو بچپن میں ڈیفینس کلب جاتے تھے. نہیں میں پتہ ہے, میں ٹاپک خود چینج کرا تھا, لیکن تو اتنا ڈم آدمی کیا کروں, اسموتھ نہیں ہے تو میں دیکھے. سوری, میں ہینری کسنجر جو ہے وہ امریکہ کا ہے, بائرن میونک کا بہت بڑا فین تھا, گائز لائف لانگ ٹکٹ ہولڈر. آئی تھنک اس کو کنکلوڈ اس کی بیوی اس سے 2 فٹ لمبی تھی. ماؤ زیڈانگ نے 2 فٹ, ہاں وہ اچھا چھوٹا سا نہیں, حقیقت 2 فٹ مان بہت زیادہ. ہاں 1.5-2 فٹ لمبی تھی. She had to be 6 feet, he be 4 feet. Yeah, he was very tiny man. I don't think he was 4 feet. یار 2 فٹ جیسے. Allah, who's the smallest person we know? Sahar? She was the smallest person we ever knew. Yeah, I think so. I've never met someone that small. I knew a little person. No, like not someone I think that's is dwarfism okay to say? Dwarfism is the disease, yes. Yeah. If someone has dwarfism, it's a separate cheese. I'm talking like someone that doesn't have dwarfism, just like is 4'11". I know someone who's 4'11". Yeah. I know someone who's 4'11".
Life is this. And you know who I you like are. this. Do they owe you money? No. اچھا گائز امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. ایران کے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے بھائی حافظات کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ کانورسیشن ریکارڈ کریں گے, تھوڑی بہتر پلانڈ ہوگی. ابھی تھوڑی ہم نے ہابڑ تابڑ میں کی ہے کیونکہ ہمارے پہ زینب کا بہت پریشر تھا کچھ ریکارڈ کرو, نہیں تو ہم فون اپنے آف کر کے سم میں توڑ کے بھاگنے کو تیار بند کر کے ابھی میں نے ٹرانسفر بھی کرنی ہے فائل. ہاں تو کل اسی پوزیشن میں یا کوئی اور پوزیشن ادھر ہی ہوں گے سر. نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوشش کر کے اوپر تک جب جاتے ہیں وہاں جا کے ریکارڈنگ کر لیں گے, کیونکہ یہ تو انٹرنیٹ پر نہیں ڈیپینڈنٹ. ہاں جی انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ آپ کو بیک پیک میں سارا سامان بڑا چیپ. کل کی ایپیسوڈ آپ کو پہاڑ کے اوپر سے ملے گی, اگر نہیں ملے گی تو موسٹ علی امان شہید ہو گیا راستے میں. تو ویسے بھائی مجھے کوئی بتایا تھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیونڈ کشمیر ہے, آزاد کشمیر. ہاں اسی سائڈ پہ ہے. اور کہ تھوڑا سا رائٹ دیکھیں گے نا تو مقبوضہ ہے. تو کیا خیال ہے پھر؟